پاکستان آئے. سب سے پہلے تو پوچھوں گا پاکستان آئے کیوں؟ اگر ہم نے کبھی کوئی بات عمران خان کے لیے کہہ دی تو اب میں پاکستان نہیں جا سکتا، اس لیے کہ پاکستان میں ہو سکتا ہے مجھے گرفتار کر لیا جائے. خوف کے ساتھ تو رہنا جو ہے وہ ایسے ہے جیسے نہ رہنا، اس سے نہ رہنا بہتر ہے. لیکن یہ وینزویلا والا واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد امریکن عوام کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ مزاحمت دیکھنے کو ملی ہے، بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہے بھائی، آپ ملک کے صدر کو ہی اٹھا کے لے آؤ. انٹرنیشنل لا کیا ہے کہ جو کمزور ہے، جس کے پاس ریسورسز نہیں ہے، اس پہ حملہ کر دو. ٹرمپ کے ایک سال کے اندر کوئی 10 مرتبہ تو امریکن عوام ایک بڑی تعداد میں باہر نکلی اور اچانک پتہ چلا پھر عوام 5-6 ماہ میں خلاف ہوگی. یہ کیا ہوا؟ امریکہ کی چودراہٹ کے اینڈ ہونے کا یہ بگننگ ہے. آپ کسی وردی کے پیچھے یا کسی ادارے کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو غلاموں کی طرح ہانکیں تو یہ تو بزدلی ہے. السلام علیکم. دا انڈیپینڈنٹ لینس کے ساتھ میں ہوں رضی طاہر. امریکہ دنیا میں حکمرانی کے حوالے سے جب بھی بات آتی ہے، سپر پاور کی بات آتی ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی یا فساد کے پیچھے یا معاملے کے پیچھے یا جنگ کے پیچھے یا کسی بڑی ٹریڈ کے پیچھے یا کسی بزنس ڈیل کے پیچھے امریکہ نظر آتا ہے. اور جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں اس کے بعد سے حالت یہ ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی کنٹروورسی سامنے آتی ہے جو پورے میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بن جاتی ہے. وہیں پر اوورسیز پاکستانی جو اس وقت امریکہ میں مقیم ہے اور اس کے ساتھ پوری دنیا میں یورپین کنٹریز میں مقیم ہے، وہ بھی بدلتے ہوئے حالات کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں کیونکہ براہ راست اثر انداز بھی ہوتے ہیں. عمران خان جو پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں میں بہت زیادہ مقبولیت رکھتے ہیں، عمران خان کے حوالے سے اوورسیز پاکستانی کیا سوچتے ہیں، اور اگر مقبولیت کے حوالے سے کوئی تقابلی جائزہ پاکستان کے دیگر لیڈرز سے کیا جائے تو وہ کیا ہوگا. یہ مختلف ٹاپکس ہیں جن پہ آپ بات کرنی ہے، اور بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو شخصیت ہے وہ کئی دہائیوں سے 2 سے 3 دہائیوں سے صرف اس بات پہ کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کو جگانا ہے. ناؤ اینڈ نیور کے فاؤنڈر ہیں ڈاکٹر نصر شاہد میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. تھینک یو فار ہیونگ می. آپ پاکستان آئے، سب سے پہلے تو پوچھوں گا پاکستان آئے کیوں؟ دیکھیے، ایک پاکستانی سے جس کا تعلق پاکستان سے ہو، جی، جو پاکستان ہماری آئیڈینٹی ہے، بہن بھائی ہیں یہاں پر، یہاں ہم پلے بڑھے ہیں، اس سرزمین نے ہمیں شناخت کے ساتھ علم بھی دیا ہے، یہاں ہم ڈاکٹر بنے ہیں، تو ظاہر ہے پاکستان آنا تو ایک نیچرل سی بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس دفعہ آنے کی خاص وجہ ہے. میں وہی خاص وجہ جاننا چاہتا ہوں. اصل میں جی دیکھیے، پچھلے 3-3.5 سالوں میں جو ملک کی ڈائریکشن ہے وہ بتدریج خرابی کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور دور سے بیٹھا ہوا آدمی، خاص طور پر پاکستانی، جب باہر چلا جاتا ہے نا زیادہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے. ابھی ایک نیا فینومینا آ گیا، میں نے یہ فینومینا پہلے کبھی نہیں دیکھا. ڈر، خوف. کہ اگر ہم نے کبھی کوئی بات عمران خان کے لیے کہہ دی یا اس رجیم چینج کے خلاف کہہ دی یا ہونے والے واقعات پہ تبصرہ کر دیا کہیں پر بھی، جی، تو اب میں پاکستان نہیں جا سکتا، اس لیے کہ پاکستان میں ہو سکتا ہے مجھے گرفتار کر لیا جائے. تو یہ خوف، یہ کتنی ریالٹی ہے، لیکن پرسیپشن یہی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا کہ نہیں صاحب، خوف کے ساتھ تو رہنا جو ہے وہ ایسے ہے جیسے نہ رہنا، اس سے نہ رہنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. اس خوف کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کہا جی ہم پھر دوبارہ پاکستان جاتے ہیں. جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے، میں یہ 6ٹھی دفعہ آ رہا ہوں پاکستان. گرفتار نہیں ہوئے آپ؟ دیکھیے، کوئی جرم تو کیا نہیں ہے. جی. ہاں، البتہ لوگ یہ کہتے تھے کہ کوئی جرم کرنا ضروری نہیں ہے، بعض چیزیں، بعض گفتگو جو ہے وہ جرم بن گئی ہے یہاں پر. لیکن ٹھیک ہے، یہ تو ریئلٹی ہے. الحمدللہ. دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہاں پر جو احباب اقتدار ہیں نا جی، وہ کمزور پر ہی اپنا زور ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں ان کے سامنے ذرا کوئی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے تو اس سے ڈرتے ہیں، دبکتے ہیں. اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو خوف انہوں نے پھیلایا ہوا ہے، جو بھی احباب اقتدار اور بیہائنڈ دا کرٹن فورسز ہیں، اس خوف کی بجائے ان کی بزدلی کا ذکر کیا کریں آپ، کیونکہ یہ تو بزدلی ہے نا جی. آپ کسی وردی کے پیچھے یا کسی ادارے کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور بندوق کے زور پر جو ہے اپنے لاز مرضی کے بنا لیں اور لوگوں کو غلاموں کی طرح ہانکیں، تو یہ تو بزدلی ہے. یہ کوئی شجاع آدمی کا کام نہیں، خاص طور پر جو خواتین کے ساتھ سلسلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ناؤ اینڈ نیور، اب نہیں، اب یا کبھی نہیں، یہ وہ سلوگن ہے. اس سلوگن کو میں ماضی میں ایک دفعہ سن چکا ہوں پاکستان کے اندر. جب 2010 میں پی ٹی آئی کی ایک کمپین چل رہی تھی تو تب یہ
اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون، یہ سلوگن گلی گلی میں ہم نے دیکھے، اور وہی ایک پنچ لائن تھی جس پر یوتھ بڑی تعداد میں عمران خان کے ساتھ شامل ہوگی۔ لیکن آپ نے اس کی بنیاد رکھی اگست 2023 میں، کیا پرپز ہے نو اینڈ نیور کا، اور آپ اس آرگنائزیشن کی فاؤنڈیشن سے چاہتے کیا ہیں؟ اصل میں دیکھیے جی، میں ریپرزینٹ کرتا ہوں ایک آرڈینری پروفیشنل پاکستانی کی جو وہاں پر کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ عام طور پہ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں ہوتے، اتنی مصروفیت ہوتی ہے اس میں آدمی ٹائم نہیں نکال پاتا، جو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے وہ بیوی بچوں کو دے دیتا ہے، کچھ لوکلی کچھ ایسے فنکشنز ہوتے ہیں جس میں آدمی حصہ لے رہا ہوتا ہے، مسجد کے معاملات ہیں، کمیونٹی کے اور ایشوز ہیں، سوشل ایشوز ہیں، لیکن پولیٹیکل پروسیس اس میں نہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے پولیٹیکل کام میں حصہ لینا تو جو لوکل پالیٹکس ہے وہاں نیو یارک کی، اس میں آپ شامل ہو جاتے ہیں، یا نیشنل پالیٹکس امریکہ کی ہے، لیکن پاکستان کی پالیٹکس اس سے عام طور پر پروفیشنل لوگ بھاگتے ہیں۔ لیکن یہ جو رجیم چینج ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستانیوں میں ایک غصہ پایا گیا۔ سارے لوگ عمران خان کی ہر بات سے ایگری نہیں کرتے، کئی چیزوں سے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن دا وے اٹ واز ڈن، وہ لوگوں کے ذہنوں میں فلیش آیا کہ پورے 77 سال سے یہ ہو رہا ہے، جس کو چاہا چور کہہ دیا، جس کو چاہا کرپٹ کہہ دیا اور اتار دیا، کسی کو پھانسی لگا دیا، کسی کو جو مرضی چاہا کہہ دیا، غدار کہہ دیا۔ تو اس دفعہ اس میں ایک یقیناً رول جو ہے عمران خان کی ذات کا بھی ہے کہ عمران خان کے دشمن بھی اس کو پرسنل لیول پہ بے ایمان نہیں سمجھتے، کرپٹ نہیں سمجھتے، کہ فائنینشیل لیول پہ، اور یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اس کو یا اقتدار کی بھوک ہے یا اس کو جو ہے پیسوں کی بھوک ہے۔ بالکل ایسے یہ بات اس کے دشمن بھی مانتے ہیں۔ اس بات کے بعد خاص طور پر ایک اور چیز بھی ہے جی، عمران خان آئے تھے غالباً کووڈ سے پہلے وہاں پر آئے تھے ستمبر 2019 میں جی، اور مجھے یاد ہے کہ واشنگٹن کی سڑکیں پاکستانیوں سے بھر گئی تھیں۔ اچھا۔ اور ایک بہت بڑا آڈیٹوریم تھا جس کو فل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ اتنا فل تھا اور چارجڈ تھا، اور بتاتے ہیں کہ اگلے دن ناشتے پہ ٹرمپ صاحب نے فون کر کے کہا کہ ہم عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی آفیشیلی اسکیجولڈ میٹنگ نہیں تھی ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے عمران خان سے متعلق اوورسیز پاکستانی جو ہے نا جی، وہ ایک خاص قسم کا پرائڈ فیل کرتے تھے، اور صرف ہم پرائڈ نہیں فیل کرتے تھے بلکہ ہمارے ٹرکش لوگ، ہمارے جو ہے انڈین مسلمز، ہمارے جو ہیں عرب بردرز، وہ ہم سے کہتے تھے کہ یو گاٹ اے ویری گڈ لیڈر، جو بہادر ہے، جو صحیح بات کرتا ہے، اسلام و فوبیا کے متعلق بات کرتا ہے۔ حتیٰ کہ بنگلہ دیشی، میں آپ کو بتاؤں، بنگالیوں کے ساتھ، بنگالی بھائی ہیں بہت اچھے جی، لیکن ان کے ساتھ کام کرنے میں نا ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے وہ ہم سے تھوڑا سا چڑھتے ہیں۔ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان کے لیے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اچھا۔ تو ہمارا سر فخر سے بلند تھا کہ چلو یار، پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر آیا ہے۔ باہر سے بیٹھے ہوئے ہم ظاہر ہے کہ اس کی پالیسی کے تو ڈائریکٹ متاثر نہیں تھے، لیکن بہت سارے لوگ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان واپس ریٹرن کرنا چاہتے تھے، پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے بیچ میں کووڈ آ گیا، اس کی وجہ سے وہ انویسٹمنٹ اور وہ ٹرانسفر کم ہو گیا۔ بہت سے ایسے لوگوں سے میں ملا بھی ہوں اس دورانیے میں کہ وہ پاکستان آئے، انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ 2023 میں جب ان سے ملا ہوں تو وہ رو رہے تھے، پریشان تھے کہ اب ہم اپنی انویسٹمنٹ کا کیا کریں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ہونے سے جو انویسٹمنٹ آ رہی تھی، اگر عمران خان 2-3 سال اور قائم رہتے، اپنا ٹینور پورا کرتے، تو پاکستان کی معیشت آج کہاں پہ ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے جی، جب عمران خان نے چھوڑا ہے تو 6.2 کے قریب گروتھ تھی ڈسپائٹ ہیونگ کووڈ۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ کووڈ میں ایون امریکہ کی معیشت جو ہے اس کو اثر ہو گیا تھا، پورا یورپ اور بہت ساری جگہوں پر۔ تو دیکھیے اس کے باوجود معیشت بہرحال اوپر جا رہی تھی۔ مجھے یاد ہے میرے کچھ عزیز ہیں فیصل آباد میں، وہ کام کرتے تھے ٹیکسٹائل ملز میں، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں مزدور نہیں ملتا۔ تو بہرحال یہ بات تھی، کنسٹرکشن بہت اچھی جا رہی تھی، اور بہت سارے میرے دوستوں نے اپنا وہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ رجیم چینج ہوئی، دیکھیں رجیم چینج صرف یہ نہیں تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی بجائے دوسری پولیٹیکل پارٹی، اصل میں کہ یہ ایک ہر حساس محب وطن پاکستانی کے منہ پر ایک تمانچہ تھا، جس کی جو تڑپ ہے اس کو وہ فیل ہو رہی تھی کہ یہ وہی لوگ ہیں
جن کے محل ہیں باہر، ایسٹس باہر ہیں، جن کے بچے باہر رہتے ہیں، جب وہ حزب اختلاف میں ہوتے ہیں تو زیادہ تر باہر گزارتے ہیں سفر، جی، اور اب یہ ایک دم اسپتال میں زیادہ گزارتے ہیں جی دیکھیے آپ اندازہ لگائیے. تو یہ چیزیں جو ہیں نا جی، آج کے دور میں سوشل میڈیا کی وجہ سے جی یہ چیزیں اب زبان زد و عام تھیں، تو یہ بڑا مشکل تھا. بہرحال جی، تو وہ ناور نیور نے اس میں جو ہے میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، عمران خان کے ساتھی ہو سکتا ہے اتنے کیپیبل نہ ہوں، جی، لیکن ایشو یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھی اور اس کی پارٹی کے لیڈرز کیا کر رہے ہیں. میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ بھائی یہ تو پاکستان نیچے کی طرف جا رہا ہے. تو جب پاکستان کا سفینہ ڈوب رہا تھا تو ڈاکٹر نصر کیا کر رہا تھا؟ دیٹ واز دا کوشچن. ٹھیک ہے. اس کوشچن پر اچانک ارشد شریف کا قتل ہوا. اس کی شہادت نے بالکل جیسے ہوتا نا جی نم کر دیا ہمیں، ہلا کے رکھ دیا. ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کو اگنور کیا جائے، اس کو کہا جائے کہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان میں ظلم وہ ہو رہا ہے جو شاید کسی زمانے میں کوفہ والوں نے سوچا تھا کہ بھئی امام حسین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، کس نے ان پہ ہاتھ ڈالنا ہے. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ ایون یزید کی فوج میں بھی کچھ لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ یہ چھوٹی موٹی فورس لگائی جا رہی ہے تاکہ ان سے بیعت لے لی جائے. تو مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ نے ہمیں پھر وہیں پر کھڑا کر دیا، تاریخ کے اسی دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے کہ اب جو ہے پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے، دیکھیں میں ظلم کی بات کر رہا ہوں، یہ خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں، میں شخصیتوں کا مقابلہ نہیں کر رہا. بات یہ کہ ظلم جو ہے یزیدیت اس طرح کی ہے. ایسے ہی لیکن قیامت تک جب بھی ظلم ہوگا یزیدیت استعارے کے طور پر استعارے کے طور پر. تو اس میں مجھے فیل ہوا کہ کوشچن یہ نہیں ہے کہ لوگ باقی کیا کر رہے ہیں، کوشچن یہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ ہے بنیاد ناور نیور کی، کہ ہم عام پاکستانی شہری کی حیثیت سے کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں اس وقت، کیا میں اس کو ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا جی ناؤ اور نیور. اگر ہم نے اس وقت کچھ نہ کیا، اپنے حصے کا کام نہ کیا، ٹھیک ہے، تو پاکستان ایک ایسی irreversible کنڈیشن میں چلا جائے گا کہ اس کو واپس لانا ممکن نہیں. تو پھر میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، ہم ہمیشہ مل کے دوست جو ہیں کمیونٹی کے لیے کام کرتے رہتے تھے. سب نے کہا ہاں یار واقعی اس وقت جو ہے نا جی ہمیں کچھ کرنا چاہیے. کتنی بڑی ٹیم ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے جی ہمارے تقریباً ہر بڑے شہر میں کوئی چیپٹرز ہیں. ٹھیک ہے. ناؤ اور نیور کی. آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے، ہماری میٹنگز جو ہیں زوم پہ ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے. اور امریکہ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں جی، پورے یورپ میں، آسٹریلیا میں، ہانگ کانگ میں، ایون جاپان میں ہمارا چیپٹر ہے، فن لینڈ میں چیپٹر ہے، ناروے میں ہے. تو جہاں 4 آدمی ہمیں، اصل میں بات یہ کہ جو آدمی پولیٹیکل پروسیس میں نہیں جانا چاہتا لیکن پاکستان کی بہتری چاہتا ہے اور کچھ ایکشن کرنا چاہتا ہے، یہ ایکشن اورینٹیڈ ہے بات. یہ کوئی ڈائلاگ یا تبصرے کا فورم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو ایکشن کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ مل جاتا ہے. تو کیسے آپ آرگنائز کرتے ہیں؟ کچھ ایونٹس کر رہے ہوتے ہیں، سیمینارز کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، کیا آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ جی اصل میں ایکٹیویٹیز میں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں انہوں نے جب یہ بات ہوئی نا جی تو انہوں نے کہا جی چونکہ پریشر یہاں سے جاتا ہے تو آئیے ان لیجسلیٹو پارلیمنٹیرین کانگریس مین ان پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان میں سے اکثر لوگوں نے جو پاکستان سے ہمدردی رکھنے والے کیپیبل پاکستانی ہیں انہوں نے لا میکرز پہ کام کرنا شروع کیا. یورپ میں لوگ یورپین پارلیمنٹ میں یہاں تو کہا جا رہا ہے بہت بڑا پیسہ لگایا تھا، لابنگ فرمز خریدی تھی، انہوں نے پھر رابطہ کیا. آپ تو کہہ رہے ہیں عام پاکستانی کر رہے ہیں. دیکھیں جی وہ پیسہ تو ظاہر ہے عام پاکستانی دے رہا تھا نا. ٹھیک ہے. دیکھیں ہوتا یہ ہے جی کہ امریکہ میں لابنگ کرنا ایک نارمل فینومینا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کچھ کروانا ہے آپ لابنگ فرم کو ہائر کریں اور وہ آپ کو طریقے بتائے گا کہ کانگریس مین سے کیسے ملنا ہے. ان کو وہ اسپیسیفک ٹاسک آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پاکستانیوں نے لابنگ فرم ہائر کی، چندہ اکٹھا کیا اور لابنگ فرم وہاں تو یہ چندے سے ہو رہی تھی. ہیں جی چندے سے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے فنڈ آ رہا تھا. نہیں جی نہیں، بیسیکلی لوگ ڈونیٹ کر رہے تھے. اچھا. آپ دیکھیں پاکستانی بڑے پراسپرس ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کام ہو رہا تھا. میں اس وقت بھی لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر پاکستان کو حقیقی آزادی، دیکھیں بات صرف یہ نہیں ہے عمران خان کی رہائی کی، جی بات ہے حقیقی آزادی کی. کیونکہ اب ایک ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ حقیقی آزادی ہونی ہے یا نہیں ہونی. ٹھیک ہے. یہ ڈیسائیڈ نہیں ہونا کہ عمران خان نے رہا ہونا.
تو میں نے کہا اگر پاکستان کو حقیقی آزادی ٹرمپ نے دلوانی ہے نا تو پھر ہم غلام بہتر ہیں. اچھا. کیونکہ اس کی شخصیت جو ہے وہ پہلے ایک دفعہ حکومت کر چکا ہے, پبلک فگر ہوتی ہے, کھلی کتاب کی طرح ہے, وہ ٹرانزیکشنل بندہ ہے. آپ اس کے سامنے آئیں وہ دیکھتا ہے کہ اچھا مجھے اسے کیا مل رہا ہے, پرسنلی مجھے کیا مل رہا ہے. وہ تاجر کی طرح سوچتا, تاجر کی طرح, بلکہ اس سے بھی زیادہ. تاجر تو بزنس کا سوچتا ہے نا. آپ اس کی تعریف کر دیں, اس کے بوٹ جو ہیں وہ پالش ہونے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ایک ہی چیز ہے جس میں ہماری سکل جو ہے نا وہ باقی لوگوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. تو مطلب لیکن اب وہ سوال میں نے کرنا تھا, اس کا کچھ جواب تو مجھے مل گیا, لیکن اتنی زیادہ لابنگ ہوئی, یہاں بہت شور تھا, لوگوں کی امیدیں تھیں, اور اس کے علاوہ کیا وجوہات ہیں کہ لابنگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ناکام ہوتی دکھائی دی ٹرمپ کے آنے کے بعد؟ دیکھیے لابنگ فرمز جو ہیں چونکہ وہ کام ایسا کرتے ہیں تو دام کی بات ہے نا جی. جی. آپ نے انہیں $50,000 دیے, کسی نے آ کے انہیں $1.5 ملین دے دیے. ٹھیک ہے. اور وہ $1.5 ملین جو ہیں وہ سنا ہے کہ دبئی, چونکہ وہاں کسی چیز کو چھپانا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ لا ہے کہ اگر کسی نے لابنگ کی ہے تو اس کو بتانا ہوتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. ٹھیک ہے. آپ آرام سے پتہ کر سکتے ہیں. تو لوگوں نے پتہ کیا کہ یہ دبئی کے کچھ بینک اکاؤنٹ سے پیسہ آیا ہے. اچھا. اب آپ بتائیے دبئی کے بینک اکاؤنٹس میں پیسے کن کے ہیں, کون انٹرسٹڈ ہے پاکستان کے اندر ہونے والی چیز. $1.5 ملین ملین ڈالر, 50,000 مقابلہ 1.5. وہی لابنگ فرم الٹی چلی گئی. اچھا ٹھیک. ان وہ پہلے کام کر رہے تھے کہ ان تک رسائی کیسے ہو, ان کو پتا ہوتا ہے کہ رسائی کیسے ہو ٹرمپ کی فیملی کے ساتھ. انہوں نے کہا جی پارلیمنٹس کو چھوڑیں آپ. وہ 40 سینیٹرز لکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ہم نے جو ہے ان کو اب ایئرپورٹ پہ آئیں گے گرفتار کر لیں گے کیونکہ انہوں نے ہیومن رائٹ وائلیشن کی ہے. انہوں نے کہا جی ان کو چھوڑو, ٹرمپ پہ کام کرو, پیسہ ٹرمپ پہ لگاؤ. ٹھیک ہے. ٹرمپ کی کیا چیزیں جو ہیں وہ اٹریکٹ کر سکتی ہیں. دیکھیے بات ٹرمپ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ پریشر جو پاکستانیوں نے ٹرمپ اور پارلیمنٹ پہ لگایا, اسی پریشر کو دکھا کے انہوں نے اپنے مرضی کے کام کروا لیے. اچھا ٹھیک. دیکھیے اصل یہ پیسوں کی صرف بات نہیں ہے, لابنگ کی بات نہیں ہے. اصل میں ہم نے جو پریشر ڈالا تھا انہوں نے دوسرے بندے کو دکھایا دیکھو یہ پریشر آ رہا ہے. اس نے کہا جی مائی باپ جو کہیں گے کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی امریکہ کے اندر ہم بہت بڑے بڑے احتجاج بھی دیکھ رہے ہیں, گزشتہ ماہ بھی ہوئے ہیں. ٹرمپ کے 1 سال کے اندر کو 10 مرتبہ تو امریکن عوام ایک بڑی تعداد میں باہر نکلی ہے, لاکھوں کی تعداد میں. تو یہ تو پاپولرزم تھی, اینٹی اسٹیبلشمنٹ آ رہے ہیں, وہ ڈارک جو ان کا پورا ایک نیٹ ورک ہے اس کو توڑ کے آ رہے ہیں, اتنے نعرے لگے اور اچانک پتہ چلا کہ پھر عوام 5-6 ماہ میں خلاف ہوگی. یہ کیا ہوا؟ اصل میں نے جی جب ٹرمپ اس دفعہ دوبارہ صدر بنا ہے نا جی, تو میں شروع سے کہتا تھا کہ دس از دا بگننگ آف اینڈ آف امریکن چودراہٹ ان دا ورلڈ. امریکہ کی چودراہٹ کے اینڈ ہونے کا یہ بگننگ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ اپنے جو اس کی جو فاؤنڈیشن والے لوگ تھے وہ ان کو ایڈریس کرتا تھا. ٹھیک ہے. فاؤنڈیشن میں کیا ہے؟ ریسزم ہے, وائٹ ریسزم. فاؤنڈیشن میں کیا ہے کہ اپنی خود غرضی اور دنیا میں فساد. یہ اس کی فاؤنڈیشن ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے ڈٹ کے انہیں ووٹ دیا. مسلمان بائیڈن سے ناراض تھے کہ کیسے انہوں نے رجیم چینجز کی. بالکل ایسے ہی. دیکھیں صرف پاکستان میں نہیں, غزہ کے حوالے سے بھی, اور ساری غزہ کے حوالے سے, غزہ کے حوالے سے نہیں, یمن کے حوالے سے, سوڈان کے حوالے سے. دیکھیے بائیڈن کے جرائم جو ہے وہ اتنے شدید ہو چکے تھے کہ مسلمان بہت ناراض تھے. ٹھیک ہے. اب جب وہاں ناراض ہوتے ہیں نا جی, جس سے ناراض ہوتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا اپوزٹ کون ہے. وہ ٹرمپ تھے. وہ سب نے جا کے ٹرمپ کو ووٹ دے دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ووٹ تو ادروائز ضائع ہو جاتا ہے نا جی. تو اس کو ہرانے کے لیے اس کو جتایا, اس نے آ کے اس سے بھی ورس کام کر دیا. لیکن اس نے صرف مسلمانوں یا پاکستانیوں کے لیے برا کام نہیں کیا, اس نے جناب وہاں پر جتنے بھی ریسزم والی ہے نا جی پالیسی وہ شروع کر دی. اب وہاں پر ایک آئس ہے جی جو امیگریشن کے لیے روکنے کی ایک پیراملٹری فورس تھی. پہلی دفعہ امریکہ کی سڑکوں پر آئس کے جو فوجی ہیں وہ لوگوں کو گھروں سے نکال کے اور ان کو جیلوں میں ڈال رہے تھے. تو اس سے تو ظاہر بات ہے, دیکھیں امریکہ کی سوسائٹی میں کچھ چیزیں بہرحال آپ انلیگل ہوں تو ٹھیک ہے, آپ کو کوئی لیٹر آ سکتا ہے,
آپ جو ہیں ایلیگل ہونے کے باوجود رہ سکتے ہیں، آپ کا آئی ڈی کارڈ بن جاتا ہے، آپ کا لائسنس بن جاتا ہے، آپ آرام سے کچھ نہ کچھ کما بھی سکتے ہیں اور آپ ٹیکس بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکچولی جو امریکہ کی اکانومی ہے نا جی، وہ اللیگل امیگرینٹ کے ہاتھوں زیادہ مضبوط ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ ان سب کو نکال دیں نا تو، اور ابھی بھی یہ زیادہ ڈرا رہے ہیں، اگر اللیگل امیگرینٹ کو نکال دیں نا جی تو امریکہ کی اکانومی بھونچال آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ان کی ساری زراعت ان اللیگل امیگرینٹس کی وجہ سے، ان کی فیکٹریوں میں ان کے بوڑھے لوگوں کے خیال کرنے کے لیے، کہ بچے تو اپنے ماں باپ کا خیال کرتے نہیں ہیں. ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ جیسا افغان کو پاکستان میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ اللیگل ہے لیکن پاکستان کی اکانومی میں بہت بڑا کردار ادا کرے. سیم لائک وہاں پہ بہت، اس سے زیادہ، اس سے بھی کہیں زیادہ. تو بہرحال جی وہاں اس کی وجہ سے، اور شاید جو ہے یہ جو ہمارے احباب ہیں جن کے ساتھ دوستی ہوئی ہے، ان کا بھی کوئی جیسے ہوتا ہے نا کہ ستارہ، کہ اپنے تو ڈوبے ہی ہیں، ہاں ٹرمپ کو بھی لگتا ہے کہ لے ڈوبیں گے. بس آئی مین لائک اٹس ناٹ کاز اینڈ افیکٹ ریزن، لیکن بہرحال ٹرمپ جو ہے اب رو بزوال ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پر الیکشنز ہوتے ہیں ہر 2 سال کے بعد، جی. جیسے مڈ ٹرم الیکشن. ابھی میرا سوال یہ ہے، وہی کیونکہ آپ اس طرف جانب جا رہے ہیں تو میں خود ہی پوچھ لوں کہ 2026 میں کوئی 26-27 کانگریس کی سیٹس ہیں، اس کے بعد ٹرمپ کا مواخذہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ صرف مواخذہ نہیں، اگر یہ لوگ جیت گئے جس کے بہت چانسز ہیں، ابھی وہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح جو ہے قیمتیں نہ بڑھیں، لیکن قیمتیں ہیں آسمان کو چھو رہی ہیں. ٹھیک ہے. عام آدمی، دیکھیں ہم ڈاکٹرز حضرات کو ہمیں فیل نہیں ہوتا، لیکن عام آدمی جو پے چیک ٹو پے چیک رہتا ہے، اس کے لیے تو پیٹرول ڈلنا اور جا کے دودھ خریدنا بڑا مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اگر وہ جیت گئے تو ٹرمپ صرف یہ نہیں ہوگا کہ ٹرمپ ہار گیا. اچھا. ٹرمپ امپیچ ہوگا. ٹھیک ہے. اور امپیچ بھی بہت بری طرح ہوگا، بہت بری طرح. اگر ایسا ہو گیا تو پوری دنیا میں بہت ساری چیزیں چینج ہوں گی. ٹھیک ہے. اور ان میں سے ایک چینج شاید ہمارے ملک میں بھی، پاکستان میں بھی. یہ پہلے تو رجیم چینج امریکہ کرتا رہا ہے بہت ساری چیزیں، لیکن یہ وینزویلا والا واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد امریکن عوام کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ مزاحمت دیکھنے کو ملی ہے، بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہے بھائی، آپ ملک کے صدر کو ہی اٹھا کے لے آؤ. اصل میں دیکھیے یہ جو انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزیاں ہیں وہ تو ہمیشہ یہ لوگ کرتے رہے. ٹھیک ہے. لیکن اتنی اوپن کرنا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اتنی اوپن کرنا، دین کوورٹ آپریشن کہ کسی کو مروا دیا، کسی کو اتروا دیا، رجیم چینج کر لی، یہ تو ہوتا رہا، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اس کی وجہ سے نیچرلی وہ جو لا ابائڈنگ سٹیزن ہے ایک ناپسندیدگی تو ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ باقی دنیا میں بھی جو ہے نا پتہ چلا ہے. دیکھیں یہ جو لاز بنائے جاتے ہیں یہ عام طور پر کمزوروں کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ جناب امریکہ اپنے سے کمزور کے خلاف اس کی سوورینٹی کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، رشیا یوکرین میں جا سکتا ہے، اسرائیل غزہ کو ختم کر سکتا ہے، انڈیا پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے، پاکستان افغانستان پہ حملہ کر سکتا ہے. یعنی انٹرنیشنل لا کیا ہے کہ جو کمزور ہے، جس کے پاس ریسورسز نہیں ہے، اس پہ حملہ کر دو. ٹھیک ہے. یہ لا اور مجھے اور آپ کو سکھاتے ہیں لا، خود جو ہے وہ اس سے بالا تر ہوتے ہیں. اچھا، یورپ اور امریکہ کے درمیان ایک بڑی کشیدگی دیکھنے کو مل رہی ہے. یورپ کیا کوئی علیحدہ بلاک بننے جا رہا ہے؟ جو ایک کانسیپٹ آ رہا ہے کہ اب دنیا جو ہے یونی پولر سے ملٹی پولر ورلڈ میں بنے گی، تو یورپ ایک علیحدہ پاور ہوگا، رشیا علیحدہ، چین علیحدہ، امریکہ علیحدہ. تو یہ امریکہ کے اندر تھنک ٹینک بھی کیا اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ اصل میں جی یورپ پوٹینشلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ذہن میں رکھیے آپ، ان کے بڑے بڑے ملک جو ہیں، جو ہمیں بڑے بڑے لگتے ہیں، وہ ہمارے فیصل آباد سے کم آبادی کے ہیں، اور لاہور اور کراچی تو بہت سارے ملکوں سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ان کے پاس ریسورسز بھی زیادہ نہیں ہیں. یہ بیسیکلی وائٹ ریسزم کا جو چکر تھا نا جی، اس کی وجہ سے، اور ان کی آپس میں جو تجارت ہے، اور امریکہ بہت بڑی ان کی منڈی ہے. ٹھیک ہے. تو میرے نہیں خیال کہ یورپ اتنی آسانی سے جو ہے وہ جو ہے دوسری طرف چلا جائے گا. ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال. البتہ یہ ہے کہ وہ ری تھنک کر رہے ہیں. پرابلمز تو ہوں گی لیکن وہ دھیان سے کریں گے. اس سے ہی پہلے شاید امریکہ میں چینجز آ جائے. اچھا. کیونکہ دیکھیے اگر یہ چینجز نہیں آتی اور ٹرمپ کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ کو میں بتا رہا ہوں، جیسے USSR تھا
ایسے آپ امریکہ کا حال دیکھیں گے، کیونکہ وہاں کی بہت کچھ اسٹیٹس ٹوٹلی ڈیموکریٹک ہیں، ڈیموکریٹس کی ہیں، ڈیموکریٹک نہیں ڈیموکریٹس کی، اور کچھ اسٹیٹس ریپبلکن کی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں یہ ڈفرینس جو ہے وہ اتنا پولرائز ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ اب امریکن پہلی دفعہ پاکستانیوں کو فالو کر رہے ہیں، وہاں بھی نون لیگ اور اچھا پی ٹی آئی آ گئی ہے. نہیں، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ اگر برقرار رہتے ہیں، ان کی امپیچمنٹ نہیں ہوتی، مواخذہ نہیں ہوتا، تو امریکہ کے ٹوٹنے کے بھی خطرات ہیں. جی بالکل، میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس طرح کا ہوگا کہ اچانک ہوگا. اچھا، اچانک جو ہے موومنٹس اٹھیں گی ایک دوسرے کے خلاف، اور اس میں کچھ اسٹیٹس جو ہیں وہ کہیں گی کہ نہیں صاحب ہم نے نہیں رہنا آپ کے ساتھ. دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اگر آپ اس کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں تو پھر اب آپ اس کے مس بیہیویئر کا گلہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے. میں لوگوں کو بعض اوقات مثال دیتا ہوں کہ کتا بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ڈاگ اینیمل، میں کتے کے لفظ میں ذرا حقارت ہوتی ہے، نہیں، ایک اینیمل بیٹھا ہوا ہے اور آپ چلتے ہوئے اس کے دم پر پاؤں رکھ دیتے ہیں. اب وہ آپ پہ بھونکتا ہے یا چیختا ہے تو آپ کو اس بات پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے پاؤں کہاں رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی اگر آپ ظلم کریں گے اپنے لوگوں کے ساتھ، وہ اگر آپ کی آنکھ میں آنکھ ڈالنا شروع کرتے ہیں اور وہ مس بیہیو کریں، میں اصل میں وائلنس کو کبھی بھی جو ہے نا اپریشیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اگر دوسرا آدمی ٹیررزم کر رہا ہے اور وائلنٹ کر رہا ہے تو ایز اے ہیومن بینگ آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس کے جو مس بیہیویئر ہے، اس کی جو کازز ہیں، وہ ہمیں دیکھنی پڑیں گی. بہت شکریہ آپ کا، بہت وقت لے لیا آپ کا، اور امریکہ کے بارے میں بہت چیزیں جاننے کی جو ہے، کیونکہ ہمارا ٹاپک ہوتا ہے ہم بات کرتے ہیں تو وہاں سے گراؤنڈ کے حالات آپ تک پہنچے ہیں. یقیناً آپ کو پسند آئے ہوں گے. اپنی آراء ضرور دیجیے گا. اب تک اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.